اعلان ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم، حاضرین کرام، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کائنات کے ہر ذرے کے لیے رحمت تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ پچھلی جمعہ چند باتیں عرض کی گئیں اس کے متعلق کہ اللہ کے بعد کوئی بزرگ ہستی ہے تو وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے۔ کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر یہ ہے کہ اللہ کے بعد کسی کا رتبہ ہے، کسی کا مرتبہ ہے، کسی کی عظمت ہے تو وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بنایا ایسا کہ ہر قوم، ہر مذہب کے ماننے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی بیان کرنے والے ہیں۔ دشمن تو دشمن، کٹر سے کٹر حاسدین آپ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے والے، آپ سے عداوت کرنا ان کا شیوا تھا، وہ بھی مجبور تھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی بیان کرنے پر۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے باکمال تھے، ہر اعتبار سے، ہر زاویے سے، کسی بھی رخ کو آپ لے لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، وہاں آپ کو کمال نظر آئے گا، چاہے معاملہ دین کا ہو، دنیا کا ہو، گھر کا ہو، باہر کا ہو۔
کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر میدان میں باکمال تھے، گھر والوں کے لیے، باہر والوں کے لیے، دوستوں کے لیے، کام کرنے والے نوکروں کے لیے، مالکوں کے لیے، بیویوں کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے۔ اب کس زاویے سے آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہاں باکمال نظر آئے گی۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ باکمال ہوتے ہیں، ان کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے، کمال ہوتا ہے، خوبی ہوتی ہے، لیکن ہر میدان میں نہیں ہوتی۔ کوئی بزنس میں اچھا ہے تو دین میں کمزور ہوتا ہے، کوئی دین میں اچھا ہے تو وہ دنیا میں کمزور ہوتا ہے، کوئی گھر والوں کے لیے اچھا ہے تو باہر برا ہوتا ہے، کوئی باہر اچھا ہے تو گھر میں ناقص ہوتا ہے۔ کوئی آدمی یا کوئی شخص یا کوئی فرد ایسا نہیں بتا سکتے جو گھر میں بھی اچھا ہو، باہر بھی اچھا ہو، دین میں بھی اچھا ہو، دنیا میں بھی اچھا ہو، سوائے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علم کی بات لے لو، علم اعلیٰ، عمل کی بات لے لو، سب سے اعلیٰ، تقوی طہارت کی بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ شریف، سب سے زیادہ بزرگ، سب سے زیادہ قابل احترام وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ اور آپ بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون متقی ہوگا، کون زیادہ پرہیزگار ہوگا؟ حضرات صحابہ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھا، تہجد کی نماز کو دیکھا، ذکر کو دیکھا، تلاوت کو دیکھا، تو چند صحابہ نے اپنے لیے یہ قسم اٹھائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، بخشے بخشائے ہیں، اس کے باوجود آپ اتنا مشقت اٹھاتے ہیں عبادت میں، تو ہمارا اور تمہارا کیا حساب ہے؟ تو کسی نے قسم کھا لی کہ میں رات میں نہیں سوؤں گا، رات بھر اللہ کی عبادت کروں گا۔ دوسرے نے قسم کھائی کہ میں زندگی میں کبھی نہیں کھاؤں گا، زندگی بھر روزے رکھوں گا۔ تیسرے نے قسم کھائی میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، میں کنوارا ہی رہوں گا۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوئی تو تینوں کو بلایا اور کہا کہ بھائی بہت اسمارٹ بننا چاہتے ہو، بہت بڑے دیندار بننا چاہتے ہو، تمہارے سے بڑا دیندار اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ اس میں کوئی گھمنڈ فخر نہیں تھا، آپ نے اپنی تعریف بیان فرمایا۔ انا اتقاکم باللہ، انا اخشاکم باللہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوں، لیکن میں نے شادی بھی کی، روزہ بھی رکھتا ہوں، کھانا بھی کھاتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں رات بھر، اور تھوڑی دیر آرام بھی کرتا ہوں۔ یعنی دین یہ نہیں ہے کہ آپ پوری زندگی جاگتے رہیں، پوری زندگی روزہ رکھیں، پوری زندگی کنوارا ہی بن کر رہیں، یہ دین نہیں ہے۔ دین ہے دنیا کے ہر منزل میں اللہ اور رسول کے حکم کو ماننے کا نام۔ دین یہ نہیں ہے کہ آپ تجارت چھوڑ دیں مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں۔ دین ہے کہ آپ تجارت کرو جیسے نبی نے کی، نماز پڑھو جیسے نبی نے نماز پڑھی۔ دین کہیں بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ تجارت کو چھوڑ دو ہمیشہ کے لیے، اب آپ خدا کے گھر میں آ کے بیٹھ جاؤ، کبھی نہیں کہتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہمیں دیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، اور آپ 40 سال مکے میں رہے، ابھی نبی نہیں بنائے گئے، لیکن آپ تاجر بن کر رہے۔
ملازم بن کر رہے، آپ نے بکریاں بھی چرائی، آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے یہاں کام بھی کیا، تجارت کی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال لے کر ملک شام جاتے تھے اور تجارت کرتے اور خوب نفع کما کر آتے، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ۔ خوب نفع کمانے کا معنی یہ نہیں تھا کہ آپ نے نعوذ باللہ تجارت میں خوب جھوٹ بولا ہو، خوب دھوکہ دیا ہو، خوب کسی کو آپ نے ٹوپی پہنائی ہو، نہیں، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ جو چیز ہے وہ ہے، آپ نے بیان کیا اور خوب نفع کمایا تھوڑے سے وقت۔ تو بحیثیت تاجر آپ کامل، ہر اعتبار سے، دین میں بھی دنیا میں بھی۔ میں نے عرض کیا دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کسی ایک میں کمال پاتے ہیں، ہر چیز میں نہیں۔ کوئی دین میں کامل ہوتا ہے تو دنیا میں ناقص ہو جاتا ہے، اور کوئی دنیا میں کامل ہوتا ہے تو دین میں ناقص ہو جاتا ہے، اور کوئی باہر کامل ہوتا ہے تو گھر میں ناقص ہوتا ہے، اور کوئی گھر میں کامل ہوتا ہے تو باہر ناقص ہوتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گھر کے اندر بھی، گھر کے باہر بھی۔ آپ نے فرمایا انا خیرکم لأہلی، میں میرے گھر والوں کے لیے تم سب سے اچھا آدمی ہوں۔ گھر میں آدمی شوہر کی حیثیت سے ہوتا ہے، باپ کی حیثیت سے ہوتا ہے، بھائی کی حیثیت سے ہوتا ہے، اولاد کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اعتبار سے آپ بہترین آدمی تھے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے۔ اور باہر آدمی تاجر کی حیثیت سے ہوتا ہے، دوست کی حیثیت سے ہوتا ہے، جانا پہچانا آدمی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین دوست، سب سے بہترین تاجر، سب سے بہترین ملازم، آپ سے زیادہ سچا اور امانت دار کوئی نہیں تھا۔ دوست سے دوست، دشمن تک اپنی امانتیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ یہ اس زمانے کا لاقب تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر پورے مکے والوں کے گھر کی امانتوں کا مرکز، لاقب تھا۔ محفوظ جگہ اگر کوئی ہے وہ محمد کا گھر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب آپ ہجرت کے لیے راتوں رات اللہ کے حکم سے گھر سے نکلے مکہ چھوڑ کر مدینے کو جانے کے لیے، تو مکے والوں کی ساری امانتیں حضرت علی کے حوالے کی۔ یہ علی، یہ مکے والوں کی امانتیں ہیں، تم صبح سب کی امانتیں واپس کر کے مدینہ آ جانا، ہم وہاں ملیں گے۔ اور یہاں مکے والوں نے کیا کیا؟ ایک پلان بنایا کہ آج رات کسی حالت میں نعوذ باللہ محمد کا قتل کرنا چاہیے۔ پلان، کیا پلان بنایا؟ اب قتل تو کرنا ہے، کریں گے کون؟ کوئی قبیلے والا تیار نہیں کہ یہ بدنامی میرے اوپر نہ آئے، یہ بوجھ میرے قبیلے پر نہ آئے۔ اس لیے یہ طے کیا گیا کہ جتنے قبیلے ہیں قریش کے، ہر قبیلے کا ایک نوجوان لو، اور وہ نوجوان تلوار لے کر محمد کے گھر کے باہر گھیراؤ کرے۔ جب فجر کی نماز کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلیں، یہ پورے نوجوان ایک ساتھ حملہ کریں، تو اس سے کیا ہوگا؟ کسی ایک قبیلے کے سر پر ذمہ داری نہیں آئے گی، سب برابر ہو جائے گا۔ تو اس تجویز کے ساتھ، اس مشورے کے ساتھ، اس پلان کے ساتھ یہ نوجوان گھر کے اطراف گھیراؤ کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہے اور حضرت علی کو بھی معلوم ہے۔ حضرت علی کو آپ یہ بتا کر امانتیں حوالے کی کہ علی تم صبح کو یہ امانتیں مکے والوں کو واپس کر کے مدینہ آ جانا، ہم وہاں ملاقات کریں۔ تو جب یہ واقعہ حضرت علی بیان کر رہے تھے
تو کسی ساتھی نے پوچھا علی جب تمہیں معلوم تھا کہ رات میں یہ نوجوان تلواریں لے کر گھر کا گھیراؤ کیے ہوئے ہیں، کیا وہ دن تمہیں نیند آئی؟ وہ رات ڈر تھا نا کہ دشمن باہر کھڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کب گھر کے اندر گھس جائیں گے اور حملہ کریں گے، کیا وہ رات آپ سوئے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ رات جتنی سکون سے سویا ہوں کوئی زندگی میں کوئی اور رات اتنی سکون سے نہیں سویا۔ اچھا وہ کیسے؟ فرمایا میرے نبی کے فرمان کو غور سے سنو۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ علی مکے والوں کی امانتیں لوٹا دو، پھر مدینہ آ جا، ہم وہاں ملاقات کریں گے۔ میرے آقا کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ تو میں سکون سے سو گیا کہ یہ بات سچ ہے، حقیقت ہے کہ میں مدینہ ضرور جاؤں گا، یہ لوگ میرا کوئی بگاڑ نہیں سکیں گے۔ سکون سے سو گیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مکے والوں کی امانتیں رہتی تھیں، مکے والے آپ کے پاس امانتیں رکھتے تھے، اور آپ نے واپس کرنے کے لیے علی کو ذمہ داری دی۔ تو دوست دشمن بھی آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے، اور انہیں یقین تھا کہ محمد بھلے ہمارے دشمن ہی کیوں نہ ہو لیکن معاملات میں سچے ہیں، پکے ہیں، امین ہیں، وہ دھوکہ نہیں دیتے، وہ امانتیں ہڑپ نہیں کرتے، وہ کسی کی امانتیں ضائع نہیں کرتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ باہر بھی آپ کامل تھے۔ اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو باہر کامل نظر آتے ہیں، ماشاءاللہ ٹوپی بھی ہے، جبہ بھی ہے، داڑھی بھی ہے، نمازی بھی ہے، تسبیح بھی ہے، سب ہے، لیکن گھر والوں کے لیے اچھے نہیں ہیں، بیوی کے لیے ظالم ہیں، ماں باپ کے لیے ظالم، اولاد کے لیے ظالم ہیں، اندر کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، نہ بیوی خوش ہے، نہ ماں باپ خوش ہے، نہ اولاد خوش ہے، لیکن باہر ماشاءاللہ صوفی صاحب ہیں، ٹوپی بھی ہے، داڑھی بھی ہے، سب ہے، نمازی بھی ہیں، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، لیکن اندر کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، باہر کامل نظر آ رہے ہیں، اندر ادھورے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر جتنے کامل تھے گھر کے اندر بھی اتنے ہی کامل تھے، گھر کے اندر تو عمل میں کامل، علم میں کامل۔ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی بنایا۔ امی کسے کہتے ہیں؟ امی ان پڑھ کو بولتے ہیں۔ ان پڑھ کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، آپ کا کوئی استاد نہیں ہے، آپ کو کسی نے نہ پڑھنا سکھایا نہ لکھنا سکھایا۔ جسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا اسے امی کہتے ہیں۔ کئی سینکڑوں واقعات ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے والے کو بلاتے تھے اور اس سے پڑھواتے تھے، اس لیے کہ آپ کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا تھا۔ پھر صلح حدیبیہ میں صلح ہو رہی تھی، معاہدہ لکھا گیا تھا، تو آپ نے نیچے دستخط کیے محمد الرسول اللہ، وہ مہر لگائی، آپ وہ مہر تھی، مہر آپ نے لگا دی، سیل لگا دیا۔ تو سامنے والوں نے یہ اعتراض کیا کہ اگر آپ کو رسول ہم مانتے تو یہ معاہدے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے آپ اپنے نام کے بازو یہ جو رسول اللہ لگایا نا اس کو نکالو، یہ نہیں، ہم نہیں مانتے آپ کو رسول اللہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہا علی یہ کہاں لکھا ہے محمد رسول اللہ؟ آپ نے انگلی رکھ کے بتایا یہ ہے۔ تو حضرت علی سے فرمایا علی یہ رسول اللہ کو مٹا دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن علی یہ جرأت نہیں کر سکتا کہ اپنے ہاتھوں سے یہ رسول اللہ کو مٹا سکے، میں نہیں مٹا سکتا، رسول اللہ آپ تو ہیں ہی رسول اللہ، میں کیسے مٹا سکتا ہوں؟ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ وہ کہاں لکھا ہے رسول اللہ؟ حضرت علی نے انگلی رکھ کے بتائی دیکھیے یہ رسول اللہ ہے۔ تو پھر آپ نے اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کو مٹایا۔
تو یہ واقعہ شاہد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لکھا ہوا پڑھنا نہیں آتا تھا، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اب سب حیرت سے دیکھ رہے ہیں، کیا رسول اللہ کو ان پڑھ بول رہی نہیں نو، ان کو بیان کرنے آتا کہ نہیں آتا کہ کیا بول رہی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا بڑا علم دیا اللہ، اور انہوں بیان کرنے لکھنا پڑھنا نہیں آتا، کیسا؟ بے شک آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن اللہ نے آپ کو ما کان ما یکون کا علم دیا، اور خود قرآن میں کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو وہ سارے علوم سکھا دیے جو آپ نہیں جانتے تھے، جو بھی آپ نہیں جانتے تھے وہ سارے علوم آپ کو سکھا دیے، یہ آپ پر اللہ کا فضل ہے۔ لیکن آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اور علم کیا ہے؟ علم کے دریا آپ نے بہا دیے، علم کا سمندر تھے آپ، ما کان ما یکون، سارا علم اللہ نے آپ کو دے دیا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اولین پچھلے لوگوں کا اور بعد میں آنے والوں کا علم اللہ نے عطا کیا۔ علم میں کامل ہیں لیکن آپ امی ہیں۔ ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پڑھ ہونے کے باوجود اتنا علم آپ نے لوگوں کو سکھایا، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ یعنی آپ کا امی ہونا، ان پڑھ ہونا آپ کے لیے عیب نہیں تھا بلکہ کمال تھا، کہ آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا تو نہیں سیکھا لیکن آپ نے وہ علم دیا لوگوں کو کہ سب کامل بن گئے۔ آپ کا علم تو علم ہی تھا، آپ کے غلاموں کا علم دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے مانند ہیں۔ آپ نے خود فرمایا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء، یعنی میری امت میں جو غلام ہیں، امتی ہیں، جن کو علم دیا گیا ہے، وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہیں۔ اتنا بڑا مقام علماء کا ہے تو نبی کے علم کا کتنا بڑا مقام ہوگا؟ ایک غلام کے علم کا اتنا بڑا مقام کہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان پڑھ ہونے کے باوجود بھی اتنا بڑا علم دیا گیا، اتنا بڑا رتبہ عطا کیا گیا، تو یہ آپ کا ان پڑھ ہونا آپ کی کمی نہیں ہے بلکہ آپ کا کمال ہے۔ اور خود اللہ نے قرآن مجید میں نبی امی کہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نبی امی ہے۔ میں ہر جمعہ ایک درود شریف سب کو واٹس ایپ میں بھیجتا ہوں کہ جمعہ کی عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے یہ درود شریف 80 مرتبہ پڑھیں تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو وہ درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اس کو میں نے انگریزی میں بنایا، پھر انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا، اردو میں بھی، آپ سب کو بھیجتا ہوں۔ تو ایک صاحب نے مجھے واٹس ایپ میں مسئلہ پوچھا آپ ہوتے کون ہیں نبی کو امی کہنے والے؟ مجھے اعتراض کر رہے ہیں آپ کیسا نبی کو ان پڑھ بول رہے؟ نبی تو عالم الغیب تھے، نبی کو تو اللہ نے اتنا بڑا علم دیا، وہ دیا، سب دیا۔ تو میں نے وہ قرآن کی آیت پیش کی جس میں اللہ نے خود نبی کو نبی امی کہا، اور یہ جو درود شریف میں نے آپ کو بتایا یہ میں نے نہیں بتایا، خود نبی نے بتایا۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، ایک جگہ حضرت انس بیان کر رہے ہیں کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی امی کہا۔ تو وہ صاحب کہنے لگے مجھے ہمت نہیں ہے کہ حضور کو نبی امی کہہ سکوں، میں نبی کو ان پڑھ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو میں نے کہا آپ مانو نہیں مانو یہ آپ کے ایمان کی بات ہے، ہم قرآن کو تو نہیں بدل سکتے نا، قرآن میں تو اللہ نے نبی امی کہہ دیا ہے۔ اور میں نے سمجھایا کہ نبی امی ہونا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کمی نہیں ہے بلکہ کمال ہے، خوبی ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جاننے کے باوجود آپ کو وہ علم دیا گیا جو پچھلے نبیوں کو بھی نہیں دیا گیا، کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ اتنا بڑا علم اللہ نے دیا ہے تو آپ کا یہ کمال ہے، عیب تھوڑی ہے۔ اور اللہ کی شان ہے، کسی کو وہ ان پڑھ بنا دے، کسی کو کامل بنا دے، وہ بہتر جانتا ہے۔ تو بہرحال علم میں کامل آپ تو آپ کامل ہیں ہی، آپ کے امتیوں میں جو علم والے ہیں اللہ نے ان کو اتنا بڑا درجہ عطا فرمایا
کہ آپ کامل علم والے ہیں، اور مرتبہ کیا ہے؟ ہم بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر۔ ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا، ایک بھری کھلی جگہ ہے، مجلس بھری ہوئی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اطراف سارے انبیاء بیٹھے ہوئے ہیں، اور انبیاء کے پیچھے سارے اس نبی کے یعنی آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، امت کے علماء۔ تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے مانند ہیں؟ نبیوں کا تو بہت اونچا مقام ہے، بہت درجہ اونچا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ چاہو تو میری امت کے علماء کا ٹیسٹ لے لو، امتحان لے لو، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ تو امت کے جو علماء بیٹھے ہوئے تھے تو اس میں سامنے جو ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ خواب ہے، خواب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا اور پوچھا کہ بھائی بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنا نام پورے نسب کے ساتھ سنایا، پورے نسب، بابا کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام، آدم تک پوری نسب سنا دی پوری۔ ہاں، تو موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا غصہ آیا، آپ بول رہے ہیں میری امت کے علماء ہیں، بنی اسرائیل کے نبیوں کے مانند ہیں، اور یہ ہے آدمی بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم۔ میں نے صرف نام پوچھا اور بول دیتے میرا نام محمد ہے، اتنا کافی تھا، اس کو آدم تک لمبا گنانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے نسب تھوڑی پوچھا، میں نے کوئی بیو ڈیٹا تو نہیں پوچھا نا، صرف نام پوچھا تھا، اس نے پورا لمبا گنا دیا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، حضرت اجازت ہو تو میں بھی آپ کی ایک بات بتاؤں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں بتاؤ، کیا بات؟ آپ وہ وقت یاد کیجئے جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا تھا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ قرآن میں آیت آئی ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو تمہارے ہاتھ میں عصا تھا، لکڑی کی ڈنڈا تھا آپ کے ہاتھ میں۔ تو آپ اتنا کہہ دیتے کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے تو بات جواب، سوال جیسا ہے جواب ویسے کافی تھا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ لمبا بیان دیا۔ ہاں، کیا کہا کہ یہ میرا عصا ہے، میں اسے ٹیک لگاتا ہوں، پتیاں جھاڑتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں۔ اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں پوچھا نا کہ اس عصا سے کیا کیا کرتے ہیں، صرف یہی پوچھا تھا نا کہ عصا کیا ہے ہاتھ میں۔ آپ اتنا بتا دیتے کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے تو جواب پورا ہو جاتا، آپ کو اتنا لمبا بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بظاہر موسیٰ علیہ السلام کو یہ پوچھنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ امتی نبی پر الزام عائد کر رہا ہے کہ آپ کا جواب صحیح نہیں تھا، اور نبی کا جواب کبھی غلط نہیں ہوتا، نبی کا جواب صحیح ہوتا ہے۔ تو جو خواب بیان کرنے والے ہیں، خواب تو پورا ہو گیا، اب وہ سمجھا رہے ہیں کہ آخر امام غزالی کے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دینے کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ صرف محمد نام بول دیتے اتنا کافی ہو جاتا، موسیٰ علیہ السلام بھی میرے ہاتھ میں عصا ہے بول دیتے تب بھی جواب پورا ہو جاتا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، کبھی کبھی کسی بڑے آدمی سے ملاقات کا موقع ہوتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ بات لمبی ہو تاکہ ان کے ساتھ بیٹھنا، ملاقات کرنے کا وقت کیا ہو، لمبا ہو، میں زیادہ دیر ان کے ساتھ بیٹھوں، زیادہ دیر ان کے ساتھ رہوں۔ اس لیے آدمی کیا کرتا ہے، بے ضرورت کے سوالات بھی کر لیتا ہے۔ آپ کی خیریت ہے کیا؟ تو خیریت ہے تو سب آ گیا خیریت میں، لیکن بچے اچھے ہیں کیا، کھانا کھا لیے کیا، مجھے یہ ہو گیا کیا، وہ ہو گیا کیا، یہ ساری خیریت کیوں پوچھتے ہیں؟ آدمی چاہتا ہے کہ یہ نیک آدمی ہے، اللہ والا ہے، بزرگ ہے، میں اس کے ساتھ زیادہ دیر بیٹھوں اور زیادہ سے زیادہ بات کر سکوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی خواہش تھی کہ جب اللہ سے میری ملاقات ہو رہی ہے، اللہ نے مجھ سے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو میرا جی چاہتا تھا کہ اللہ سے میں زیادہ دیر تک بات کروں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ میرا عصا ہے، میں اسے ٹیک لگاتا ہوں، میں بکریاں چراتا ہوں، پتیاں جھاڑتا ہوں۔ یہ سب لمبا، یہ پوری کہانی آپ نے کیوں سنائی؟
اس لیے سنائی کہ آپ کا جی چاہتا تھا کہ جب اللہ سے بات کرنے کا موقع ملا ہے تو زیادہ دیر تک بات کروں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب مجھے موسیٰ جیسے نبی سے بات کرنے کا موقع ملا ہے تو میرا جی چاہتا کہ زیادہ دیر تک بات کروں، تو میں نے محمد کے ساتھ پورا نسب سنا دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا کہ آپ کا امتی، امت کا عالم بنی اسرائیل کے نبیوں کے مانند ہیں. تو ایک غلام کے علم کا رتبہ اتنا بڑا ہے تو اندازہ لگاؤ آقا کے علم کا رتبہ کتنا بڑا ہوگا. تو آپ علم میں کامل ہیں، عمل میں کامل ہیں، ہر اعتبار سے کامل ہیں، گھر میں بھی کامل ہیں، باہر بھی کامل ہیں. میں نے بات یہیں سے شروع کی تھی کہ ہر آدمی ہر جگہ کامل نہیں ہوتا. گھر میں اچھا ہے تو باہر برا ہوتا ہے، باہر برا اچھا ہے تو گھر میں برا ہوتا ہے، دین میں اچھا ہے تو دنیا میں ناقص ہوتا ہے، دنیا میں اچھا ہے تو دین میں کامل نہیں ہوتا ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کی پوری سیرت اٹھا کر دیکھو، پوری زندگی سامنے لاؤ، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کا کوئی رخ ادھورا نہیں تھا، ناقص نہیں تھا، نامکمل نہیں تھا. ایک آدمی مشن لے کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کے جیتے جی وہ مشن پورا نہیں ہوتا، اس کے بعد والے اس مشن کو پورا کرتے ہیں. ہر آدمی، اکثر آدمیوں کی زندگیوں کا جو مشن ہوتا ہے وہ ادھورا ہی رہتا ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مشن لے کر آئے، آپ کا مشن آپ کے جیتے جی کیا ہوا؟ کامل و مکمل ہوا. اللہ نے آیت اتاری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کا دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے دین کو میں نے اسلام پسند کیا اور میری نعمت اس طرح میں نے پوری کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخص ہیں، واحد پیغمبر ہیں جن کا دین کامل و مکمل ہوا. تو صحابہ سے پوچھا یہ کامل امانت میں نے تمہارے تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ تھے. تو سارے صحابہ نے ایک آواز کہا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں. آپ نے پہنچا دیا، بلکہ آپ نے عمل کر کے بھی دکھا دیا. ہاں، عمل کر کے سکھلایا، آپ نے پریکٹیکل سب کو کر کے بتایا. آپ نے انگلی اوپر اٹھائی اور کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ تو گواہ رہنا، یہ 1,00,000 میرے گواہ ہیں کہ میں نے تیری امانت دنیا والوں تک پہنچا دیے. تو دین کامل و مکمل ہے، یہ آپ کا لایا ہوا دین. آپ کی ذات کامل و مکمل ہے، آپ کا دین کامل و مکمل ہے. بس امت کے اب ذمے یہ ہے اس کامل و مکمل دین کو سنبھالے، زندگی میں لائے، عمل کرے. صرف محبت کے دعوے کر لینے سے، محبت کے نعرے لگا لینے سے نہ کسی کا رتبہ بڑھتا ہے نہ کسی کی زندگی بنتی ہے. زندگی بنتی ہے تو آپ کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے سے. وعدہ یہی ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ اللہ آپ سے راضی ہو، آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گناہ معاف ہو، تو میرے حبیب کی پیروی کرو. یہی تو اللہ نے اعلان کیا ہے. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، لوگوں تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری پیروی کرو، میرے سنتوں پر چلو، میرے دین پر چلو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. یغفر لکم ذنوبکم، اور وہ تمہارے سارے خطائیں معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بہت مہربان ہے. گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، نافرمانی پر نافرمانی، نافرمانی پر نافرمانی کرنے والے کے لیے غفور الرحیم نہیں ہے. کس کے لیے غفور الرحیم ہے؟ جو معافی کی بھیک مانگ رہا ہے، جو اللہ سے بخشش کا طلبگار ہے، جو واقعی اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے اور وہ نبی کے در پر، چوکھٹ پر آنا چاہتا ہے. اس کے لیے دروازے بند نہیں ہیں. آپ نے حضرت وحشی کا نام سنا ہوگا. آپ نے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. کتنا بڑا گناہ ہے. آپ کے دل میں یہ ندامت آئی، افسوس ہوا کہ میں نے کتنے بڑے ہستی کو قتل کر دیا ہے. اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اللہ نے آیت اتاری ہے، اے نبی
میرے ایسے بندوں سے کہہ دو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی آپ ان سے کہہ دو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے گناہ کرتے کرتے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، وہ آئے اللہ کے دربار میں معافی مانگے، نبی کے دربار میں آ جائیں اور نبی کی اتباع کرے، پیروی کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی کو معاف کر دیا اور وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ بس اتنی گزارش کی کہ وحشی جب تم میری مجلس میں آیا کرو تو تھوڑا چھپ کر بیٹھا کرو، تمہیں دیکھنے سے میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے، اتنی سی بات۔ تو میرے بھائیوں، لیکن اللہ کے نبی نے معاف کر دیا۔ آپ نے ہندا کا نام سنا ہوگا، ابو سفیان کی بیوی ہے، اس نے قسم کھائی تھی کہ میں حمزہ کا کلیجہ چباؤں گی، حمزہ کے جسم کا مسئلہ کروں گی، اور اس نے کیا، چبانے کی کوشش کی، نہیں ہوا۔ لیکن جب وہ اسلام قبول کرنے آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی کٹر عورت کو بھی معاف کر دیا۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کے اخلاق۔ آپ صرف نمازیں نہیں سکھائی، آپ نے صرف روزہ نہیں سکھایا، آپ نے اخلاق سکھایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اخلاق ہے، تم میں سب سے زیادہ بہترین آدمی وہ ہے جس کے سب سے زیادہ اخلاق اچھے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا جس کی سب سے اچھی نماز ہو، جس کا سب سے اچھا حج ہو، سب سے اچھا عمرہ ہو، سب سے اچھا روزہ ہو، وہ اچھا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ وہ تو عبادت ہے، وہ خدا کا معاملہ ہے، لیکن اخلاق بندوں کا معاملہ ہے۔ اس لیے فرمایا جو بندوں میں اچھا ہو وہ سب سے اچھا ہے، جو بندوں میں برا ہے وہ اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہ جو مخلوق ہے نا، اللہ کا کنبہ ہے، جو مخلوق میں اچھا ہوتا ہے، اچھے اخلاق کا ہوتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں اچھا ہوتا ہے۔ فرمایا ان احسنکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے 40 سال جو مکے میں زندگی گزاری، آپ نے لوگوں کو نہ نماز سکھائی، نہ روزہ سکھایا، نہ حج سکھایا، نہ زکوٰۃ سکھائی، پھر کیا سکھایا؟ اخلاق سکھایا۔ غریبوں کی مدد کرنا، کمزوروں کی مدد کرنا، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کرنا، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا، ماں باپ کا حق ادا کرنا، اولاد کی کیسی تربیت کرنا، یہ ساری چیزیں آپ نے سکھائی۔ پوری 40 سالہ زندگی آپ نے اخلاق سکھایا میرے بھائی۔ پھر بعد میں نبی بنے، پھر بعد میں نماز آئی، روزہ آیا، زکوٰۃ آئی، حج آیا، سب بعد میں آیا۔ پہلے 40 سالہ تربیت ہے اخلاق کی۔ اور ہم میں سے کسی نے نماز کو لے لیا، کسی نے حج کو لے لیا، کسی نے عمرہ کو لے لیا اور سمجھ گئے یہی دین ہے۔ یہ دین ضرور ہے لیکن یہی دین نہیں ہے، دین اور بھی ہے۔ اپنے گھروں میں دین لاؤ، اپنے دکانوں میں دین لاؤ، اپنے زندگی میں دین لاؤ۔ کتنی جگہ ہیں جہاں ہمارا دین کا کوئی تصور نہیں ہے، دین کا نام ہی نہیں۔ ہم سمجھ رہے مسجد کے مسلمان ہیں، ہم سمجھ رہے عیدگاہ کے مسلمان ہیں، ہم سمجھ رہے کعبہ کے مسلمان ہیں۔ ارے تمہارا دکان ہے، تمہاری بازار ہے، تمہاری دکانیں ہیں، تمہاری کاروبار تجارت ہے، کاروبار ہے تمہارا، وہاں دین ہے نہیں ہے، وہاں دین کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناقص دین لے کر نہیں آئے، کامل و مکمل دین لے کر آئے۔ تو میرے بھائیوں، صرف محبت کے دعوے کر لینے سے، نعرے لگانے سے زندگیاں نہیں سنورتی، دین کے زندگی میں آنے سے سنورتی ہیں۔ آپ تجارت کو سنوارنا چاہتے ہیں، تجارت میں دین لا کے دیکھو۔ آپ گھر کو سنوارنا چاہتے ہیں، گھروں میں دین لا کے دیکھو۔ آپ شادیوں کو سنوارنا چاہتے ہیں، شادیوں میں دین لا کے دیکھو، کیسے سنورتی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے، چیلنج بھی ہے۔ دین سے ہٹ کر تم خوشیاں نہیں پا سکتے، نہ دنیا کی نہ آخرت کی۔ یہ ہے اللہ کے نبی کا وعدہ، پوری زندگی عمل کر کے بتایا۔ تو سیرت کا پیغام یہی ہے کہ آپ جس طرح آپ کا نبی، آپ کا حبیب ہر جگہ کامل ہے، ہر جگہ دیندار ہے، تو آپ بھی ہر جگہ کامل بننے کی کوشش کرو۔ یہ پیغام ہم سمجھ جائیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی سنور جائے گی۔ ورنہ سال میں ایک بار جلسہ کر لینے سے، سال میں ایک بار سیرت النبی جشن کر لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ مسلمان ہونے کے لیے پوری زندگی کامل مسلمان بننا پڑتا ہے۔
ہم نے کوئی بڑا احسان نہیں کیا نبی پر کہ سال میں ایک بار سیرت کر لیے، نبی پر احسان کر دیا. کوئی ضرورت نہیں آپ کے احسان کی، اس کی کوئی ضرورت نہ نبی کو ہے نہ اللہ کو ہے. ضرورت تو میری ہے کہ میری زندگی سنورے. تو صرف سال میں ایک بار جشن کر لینے سے سنورتی نہیں ہے. پوری زندگی کو سنوارنا ہے تو پوری زندگی میں دین لاؤ. دعا ہے کہ اللہ پاک یہ پیغام ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری زندگی میں دین کو داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت دلوں میں پیدا فرمائے، اس کے جو تقاضے ہیں اس کو سمجھ کر زندگی میں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نمازوں کے بعد جاتے ہوئے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں، چندہ دیتے ہوئے جائیں. دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی کمائیوں میں برکتیں عطا فرمائے، آپ سب کو حلال روزی کا انتظام فرمائے، پریشانیوں سے، بے روزگاری سے، قحط سالی سے، مہنگائی سے تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.